اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا صدق اللہ مولانا العظیم۔ عرفے کا دن 9 ذوالحجہ کو ہوتا ہے۔ ذوالحجہ کا مہینہ حرمت کا مہینہ ہے۔ 4 مہینے حرمت کے ہے، جس میں ذوالقعدہ ہے، ذوالحجہ ہے، محرم کے مہینے ہے، اور آخر میں رجب کا مہینہ ہے جو الگ سے ہے۔ ذوالحجہ کے پہلے 10 دن کی بہت فضیلت ہے، اور اس کی فضیلت اس بات سے عیان ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ان 10 دنوں کی عظمت کی قسم اٹھائی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ فجر کے اندر 30ویں پارے میں، والفجر ولیال عشر، فجر کے وقت کی قسم اور 10 راتوں کی قسم۔ اس سے مراد کون سے راتیں ہیں؟ مفسرین کیا فرماتے ہیں، صحابہ کرام کی تفسیر کیا ہے؟ اس سے مراد ذوالحجہ کی 10 راتیں ہیں۔ اور اسی وجہ سے افضل دن کون سے ہے سال کے اندر؟ رمضان کے آخری 10 دن ہے یا ذوالحجہ کے پہلے 10 دن؟ اس کے بارے میں اختلاف ہوا ہے، لیکن فیصل قول یہ ہوا ہے کہ رمضان کی 10 راتوں کو فضیلت حاصل ہے راتوں کے حساب سے، اور دن کے حساب سے ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں کو فضیلت حاصل ہے۔ ایام میں ذوالحجہ کے پہلے 10 دن، اور راتوں میں لیالی میں رمضان کے آخری، کیونکہ اس کے اندر قدر کی رات ہے۔ ان 10 دنوں میں عرفے کا دن ہے۔ یہ وہ دن ہے، حدیث مبارک میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، فرشتوں پر فخر فرماتا ہے، میرے بندوں کو دیکھو، عرفات کے میدان پر اکٹھے ہو گئے ہیں، میرے پاس آئے ہیں، بکرے بال اور مختلف علاقوں سے آئے ہیں، میرے رضا کے لیے گواہ رہو، میں نے سب کو معاف فرما دیا۔ فرشتے خوش ہو جائیں گے۔ رب کریم فرماتے ہیں میں نے سب کو معاف کیا، جو بھی لوگ آئے ہیں سب کو معاف فرما دیا۔ حدیث مبارک میں ہے فما من یوم اکثر عتیقا من النار یوم عرفہ، کسی بھی دن اللہ کریم اتنے لوگوں کو معاف نہیں فرماتا جس کی تعداد عرفے کے دن سے زیادہ ہو۔ اور ایک روایت میں ہے کہ میں نے شیطان کو دیکھا سب سے زیادہ بری حالت میں، کمزور، شرمندہ، حقیر اور زیادہ غصے میں۔ عرفے کے دن سے زیادہ کسی دن میں نہیں دیکھا۔ عرفے کے دن وہ ذلیل ہوتا ہے، رسوا ہوتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ رب کے رحمت کو دیکھتا ہے، لوگوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ شرمندہ، ذلیل اور رسوا ہوتا ہے۔ تو عرفے کے دن کی بہت ساری فضیلتیں ہیں، اور اس کے خاص عمل یہ حدیث مبارک میں ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے امید ہے کہ جو شخص عرفے کے دن کو روزہ رکھے، اللہ کریم اس کے 1 سال گزشتہ اور ایک آئندہ سال کی گناہوں کو معاف فرمائے گا، یا اس کا کفارہ فرمائے گا، جو خطا ہوا ہے اس کا ازالہ فرمائے گا، اس کو دور فرمائے گا۔ یہ عرفے کے دن کی بہت ساری فضیلتیں ہیں جو اللہ نے اس مبارک دن کو عطا فرمائی ہے۔ بہت ساری فضیلتیں ہیں، اور عرفے کے دن میں اسی لیے بطور خاص روزے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو جاج کے تو گنجائش ہے، اگر اس کو ضعف کا مسئلہ ہو، اس کو خود عبادت کے اندر ہے، اگر اس کو ضعف کا خطرہ ہو تو فقہا لکھتے اس کے روزہ نہ پھر مکروہ ہے۔ لیکن جو لوگ مقیم ہیں، گھروں میں ہے، حج پر نہیں جا سکے، تو ان کے لیے یہ ہے کہ وہ اس دن جو ہے وہ کیا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے وہ روزہ رکھے، روزہ رکھے، اس دن کو جو ہے قدردانی کے ساتھ گزارے۔ جس طرح کہ یہودی سوال کیا تھا جناب عمر فاروق سے کہ آپ کے قرآن میں ایک آیت ہے جس میں دین کی تکمیل کا ذکر ہے کہ آج کے دن ہم نے تمہارے لیے دین کو مکمل کیا، اور تو اپنی نعمتوں کو تمہارے لیے پورا کر دیا، اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا۔ اتنا عظیم آیت اگر وہ ہماری کتاب میں ہوتا تو اس دن کو ہم عید کا دن قرار دیتے۔ جناب عمر نے کیا کہا؟ مجھے پتہ ہے اس مقام کا بھی، اس دن کا بھی، وہ عرفے کا دن تھا اور جمعے کا دن تھا۔ ہمیں عرفے کے دن کی قدر کا، اہمیت کا گویا کہ احساس ہے۔ یہ جناب سیدنا عمر فاروق نے اس کو جو ہے کیا کیا؟ جواب دیا۔ تو یہ عرفے کے دن کے روزے کی بہت فضیلت ہے، عبادات کی فضیلت ہے۔ ایک روایت کے اندر ہے، نسائی شریف کا حدیث مبارک ہے، جناب قتادہ سے حضور نے ارشاد فرمایا من صام یوم عرفہ غفر له سنۃ امامہ وسنۃ بعدہ، جو عرفے کے دن کا روزہ رکھے اللہ کریم اس کے ایک گزشتہ سال اور ایک آنے والے سال کے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ گناہوں سے کیا ہو جائیں گے؟ معاف ہو جائیں گے۔ اور پھر ایک روایت میں ہے کہ عرفے کے دن کا روزہ جو ہے انسان کے وہ 2 مسلسل سالوں کی گناہوں کا معافی بن جاتا ہے۔ یہ حدیث طبرانی کی ہے، حضور فرماتا ہے 2 مسلسل سالوں کا، یا وہی بات کہ پہلے سال گزشتہ کی آئندہ سال، یا یہ کسی بھی 2 سالوں کا اللہ تعالیٰ اسے کیا کرتا ہے۔ اور ایک روایت وہ امام بہقی نے روایت کیا ہوا ہے، حضور ارشاد فرماتا ہے کہ جو بندہ عرفے کے دن کا روزہ رکھے گویا اس نے 1000 دنوں کا روزہ رکھا، 1000 دنوں کا روزہ رکھا۔ اتنی فضیلت ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں اس مبارک دن کا۔ تو آج کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بہترین دن ہے، خاص طور پر جس طرح روایت کے اندر ہے چوتھے کلمے کا، توحید کلمے کا، اس کا اس میں ذکر کرنا چاہیے۔ ویسے یہ عرفے کے دن کی صبح سے لے کر ایام تشریق تک
پھر اگلے دن، اور اس طرح ایام نحر کے بعد تشریق، عصر تک کے 5 دنوں میں جو ہے مسلسل ہر نماز کے بعد ایک بار تکبیر کہنا، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ پڑھنا واجب ہے ہر مسلمان نماز پڑھنے والے پر، ایک بار کم از کم، اور 3 بار کرنا جو ہے وہ کیا ہے، وہ مستحب ہے، وہ پڑھنا چاہیے، درود شریف پڑھنا چاہیے۔ اور اسی طرح مختلف روایات اس کی فضیلت کے بارے میں ہے۔ اس کو عرفہ کیوں کہا جاتا ہے، مختلف اقوال ہے۔ ایک قول تو یہ ہے کہ جناب سیدنا آدم اور جناب حوا کا ملاقات ہوا تھا بہت عرصے بعد، ایک روایت میں 300 سال کا تذکرہ ہے، وہ طویل مفارقت کے بعد، جدائی کے بعد، جب ان کو جو ہے وہ نیچے اتارا گیا، وہاں ان کی ملاقات کسی مقام پر ہوئی اور ایک دوسرے کو پہچان لیا، اس پہچان اور تعارف سے ہے اس دن کا نام عرفہ پڑا، یہ عرفے ہی کا دن تھا، 9 ذی الحجہ کا دن تھا۔ اور اسی طرح مختلف اور اقوال بھی اس کے بارے میں ہے۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ اسی دن جو ہے وہ قیامت برپا ہوگی، مختلف اقوال ہے۔ بہرحال یہ عرفے کے دن کی جو ہے بہت ساری فضیلتیں ہیں اور خصوصیات ہے، اس مقام پر جن کے عرفات کہا جاتا ہے، اس وجہ سے بھی اس کا نام جو ہے عرفے کا دن ہو سکتا ہے۔ اور یہ 10 ایام پوری کو پوری برکت کے ایام ہے، پوری کی پوری جو ہے وہ خیر کے ایام ہے، جس کی عظمت کی قسم رب کریم نے اٹھائی ہوئی ہے، فلہٰذا یہ دن خوشی کا دن ہے اس لحاظ سے کہ ہمارے دین کی تکمیل ہوئی۔ آقا علیہ السلام پاک حج فرما رہے تھے، حجۃ الوداع کے موقع پر عرفے کے میدان پر، اس مقام پر حضور نے طویل خطبہ دیا، بہت جامع خطبہ یار مسلمان کو پڑھنا چاہیے، خطبہ حجۃ الوداع۔ اس مقام پر حضور نے وہ جامع خطبہ ارشاد فرمایا، دین کی تکمیل ہوئی، تو اسی لیے یہ دن برکت کا دن ہے، وقوف کی ثواب ہے، لیکن مسلمان جو اس کا اہتمام کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے، اس کے لیے بھی گناہوں سے کفارے کا وعدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں دعا ہے ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اس دن کے برکات کو حاصل کرنے کی ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اور حج کی قربانی کی، عرفے کے دن کی وقوف کا اور اعمال کے فلسفے کو، مقصد کو سمجھنے اور اس کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والحمد للہ رب العالمین۔